خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دعا سے متعلق سیکھیں گے کہ دعا کہاں کرنی چاہیے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں متی کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ اسی طرح سے اگر ہم اس کو انگلش بائبل میں، انگلش ورژن میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اینڈ وین یو پرے do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogue and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ریاکار اور ریاکاری کیا ہوتی ہے۔ ریاکار اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں کچھ اور بات ہو اور باہر کچھ اور ظاہر کرے، اس کو ریاکار کہتے ہیں۔ یعنی دل سے کسی سے نفرت کرے اور اوپر سے یہ ظاہر کرے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، تو اس عمل کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اور لکھا ہے، وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، وہ اپنا اجر پا چکے۔ یہاں پہ یسوع مسیح نے بڑے واضح طور پر کہا، ٹرولی آئی ٹیل یو، میں تم سے سچ کہتا ہوں، دے ہیو ریسیوڈ دیئر ریوارڈ ان فل، کہ وہ مکمل طور پر جو ان کا اجر تھا وہ پا چکے۔ وہ اجر کہاں سے انہوں نے پایا؟ جن لوگوں نے ان کو دعا کرتے گلی کے کونوں پہ، عبادت گاہوں میں ادھر ادھر دیکھا، انہوں نے کہا، واہ، یہ بندہ تو بڑا دعا گو ہے، یہ بڑا خدا کا خادم ہے، تو یہ بہت اچھا شخص ہے۔ تو جب وہ تعریف انہوں نے اپنی کروا لی تو یہ ان کو جو صلہ تھا ان کی دعا کرنے کا، وہ ان کو مل گیا۔ اگر وہ پوشیدگی میں کہیں دعا کرتے تو اس کا صلہ جو تھا وہ خداوند کے پاس ہونا تھا، کیونکہ خدا نے اس دعا کا صلہ، اس دعا کا ریوارڈ انہیں خداوند نے دینا تھا۔ لیکن جب اس نے اپنی تعریف لوگوں سے کروا لی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا اجر پا لیا، کیونکہ اب وہاں لکھا ہوا ہے، اب وہ اپنا اجر پا چکے۔ اجر صلہ اور ریوارڈ کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا جو حصے کا جو اپریسیشن تھی، جو انہوں نے خداوند سے اپریسیشن لینی تھی، وہ انہوں نے لوگوں سے لے لی۔ تو انہوں نے اپنا جو صلہ تھا، جو ریوارڈ تھا، جو اپریسیشن تھی، وہ لوگوں سے لے لی، بجائے اس کے کہ وہ خداوند سے لیتے۔ اب 6 آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے، بٹ وین یو پرے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کیا بتایا کہ جب ہم دعا کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو لکھا ہے، بٹ وین یو پرے، بلکہ جب تو دعا کرے، گو انٹو یور روم، تو اپنے کمرے میں جا۔ یعنی اردو بائبل میں لکھا ہے تو اپنی کوٹھڑی میں جا، انگلش میں لکھا ہے گو انٹو یور روم، تو اپنے بند کمرے میں جا، کلوز دا ڈور، اور کمرے کا دروازہ بند کر دو۔ اور اردو میں لکھا ہوا ہے کہ دروازہ بند کر، اینڈ پرے ٹو یور فادر، اور اپنے باپ سے دعا کرو، ہو از ان سین، جس کو تم نے نہیں دیکھا، جو پوشیدگی میں ہے۔ دین، تب، یور فادر، تمہارا باپ، ہو سیز وٹ از ڈن ان سیکرٹ، اس صورت میں
تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے ول ریوارڈ یو، تجھے بدلہ دے گا۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اکیلے میں دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے اور کون بدلہ دیتا ہے، وہ خدا بدلہ دے گا۔ اور ہمیشہ خدا اکیلے میں دعا کو پسند کرتا ہے، ہمیشہ خدا اکیلے میں دعا کو پسند کرتا ہے۔ آئیے اس کی ایک بڑی مثال پرانا عہد نامہ یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے دیکھتے ہیں۔ دوسرا سلاطین اس کا 4 باب اور اس کی 33 آیت، 2 کنگز چیپٹر 4 ورس 33۔ اس میں شنیمی عورت اور اس کے بیٹے کی موت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جن کے پاس الیشا نبی آیا کرتے تھے۔ اور شنیمی عورت کا بیٹا فوت ہو گیا تو وہ الیشا کے پاس، نبی کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ اس بچے کو تو نے ہی دعا کی اور مجھے ملا، اور وہ بچہ فوت ہو گیا اور تو ہی اسے زندہ کرے گا۔ تو اس صورت میں جب الیشا نبی اس کے گھر میں آئے تو کیا ہوا یہ دیکھتے ہیں۔ جو یہ دوسرا سلاطین اس کا 4 باب اور 33 آیت میں لکھا ہوا ہے، سو وہ اکیلا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداوند سے دعا کی۔ ہی وینٹ ان، سو وہ اکیلا اندر گیا، شٹ دا ڈور، اور دروازہ بند کر کے پرے ٹو دا لارڈ، خداوند سے دعا کی۔ جب الیشا نے دعا کی تو اس کا بیٹا جو مرا ہوا تھا وہ زندہ ہو گیا۔ کس صورت میں؟ جب اس نے لوگوں کے سامنے گلی کے موڑوں پہ یا وہاں کھڑے ہو کے اونچی آواز میں ہیلیلویا کے نعرے لگا کے پریز دا لارڈ کہہ کے اس نے وہاں پہ دعا نہیں کی، بلکہ اس نے کمرے کو بند کیا اور اکیلے میں اس نے دعا کی اور اس کا بیٹا زندہ ہو گیا۔ لکھا ہے کہ اس نے ایک بار دعا کی، پھر وہ باہر نکل کر ان کے صحن میں الیشا نبی ایک بار ٹہلا اور اس کے بعد پھر وہ اندر گیا اور اس نے پھر اندر جا کر دروازہ بند کر کے تو دعا کی۔ تو اس کے ان ریوارڈ کیا ہوا کہ اس کا بیٹا جو مر گیا تھا وہ زندہ ہو گیا۔ الیشا نے دروازہ بند کر کے کوٹھڑی میں دعا کی اور خدا نے پوشیدگی میں اس کی دعا پر دھیان دیا اور اس کا مردہ بچہ زندہ ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگر آج ہم بھی ریاکاری کی دعا چھوڑ کر اکیلے میں دعا کریں اور خدا ہمیں بحال کرے گا اور ہماری مردہ روحوں کو زندہ کر کے ان کو تازگی بخشے گا۔ سو ہمیں ہمیشہ خدا سے تنہائی میں دعا کرنا چاہیے تاکہ خدا اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکیں، اور خدا جسے ہم نے نہیں دیکھا وہ ہمارے اندر کی حالت کو دیکھتا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے اور وہی ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب، ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔